الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. میت کو غسل دینے کا بیان چل رہا تھا اور میت کو غسل دے کر کفن کے کپڑے پر لٹانے تک بات ہو گئی تھی. غسل دیا، پوچھ کر کفن کے کپڑے پر لا کر لٹایا. غسل کے بعد میت کو داڑھی اگر ہو اور سر کے بال مرد اور عورت ہے تو صرف سر کے بال میں ہلکی سی خوشبو لگا دینی چاہیے، بہت زیادہ نہیں، ہلکی سی خوشبو. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مرد کو جو خوشبو لگائیں گے وہ تھوڑی تیز بھی ہو، دور تک پھیلنے والی تو گنجائش ہے، لیکن عورت کے بالوں میں اگر خوشبو لگائیں گے تو اس کی خوشبو ہلکی ہونی چاہیے. جنازہ باہر لے کر جانا ہے. زندگی کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ اگر عورتیں خوشبو استعمال کریں تو ایسی خوشبو استعمال کریں جن میں مہک کم ہو. ایسا نہ ہو کہ عورت کے بالوں پر ایسی تیز خوشبو لگائی کہ پورا مجمع مہک رہا ہے. اس کی اجازت نہیں، ہلکی سی خوشبو لگا دیں. نمبر 2، وہ اعضاء جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، یہی اعضاء ہیں جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں. اعضاء سجدہ، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا سنمان کرنا ہے. زندگی بھر اللہ کے سامنے رگڑے ہیں، سجدے ہوئے ہیں، ان اعضاء کا استعمال ہوا ہے، تو اب ان کا سنمان کر کے ان کو رخصت کرنا ہے. تو علماء نے لکھا کہ کافور، یہ اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، اس کو تھوڑا سا پانی میں بھگو کر ان اعضاء پر تھوڑا تھوڑا لگا دے. کافور ہی لگانا یہ ضروری نہیں ہے. کافور سے اچھی خوشبو اگر میسر ہے یا کوئی دوسری خوشبو میسر ہے تو وہ دوسری خوشبو بھی آپ لگا سکتے ہیں. مقصد ہے ان اعضاء کا سنمان، رسپیکٹ کرنا ہے، بہو مان دینا ہے ان کو. آج کل جو کافور بازار میں دستیاب ہے، عام طور پر جنازے کے کفن کے سامان کے ساتھ آتی ہے، وہ پتہ نہیں کافور ہے یا چونا ہے یا کوئی تیسری چیز. اس لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ وہ کافور ہم استعمال کریں. وہ کافور استعمال مت کرو، وہ ہلکی کوالٹی کی کوئی چیز ہے. اس سے اچھا تو یہ ہے کہ عود کا، عنبر کا، یا اس طرح کوئی اچھا شمامہ، ایسا کوئی عطر اچھا مل جائے تو وہی ہاتھ میں مل کر پیشانی پہ لگا دو، دونوں ہتھیلیوں پر، گھٹنوں پر، اور تب بھی چلے گا. بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کافور زیادہ مقدار میں لگا دیتے ہیں تو بھدا معلوم ہوتا ہے. میت کو سنوارنا نہیں ہے لیکن اس کو بھدا بھی تو نہیں بنانا، تو نہلا دھلا کے تیار کیا ہے تو اس طرح سے کافور رگڑ دیا کہ بھدا معلوم ہو رہا ہے. اس سے اچھا کہ نہ لگاتے تو خوبصورت لگتا چہرہ. تو وہ لگانے والے کی بھول ہے، اتنا زیادہ مقدار میں نہیں لگانا. بھائی اس طرح سے جو پوری پیشانی ہے وہ تو سادھو سنت لگاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں پیشانی کو رگڑنا تھوڑی ہے کلر سے، وہ تو ان کے یہاں ہے. تو اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مشابہت جیسا نظر آتا ہے. اس لیے اس کا ذرا اہتمام کیا جائے. کافور کو تو نکال ہی دو صورت میں سے، تو لگانا ہی نہیں ہے. خیر، یہ غسل دے کر ہم نے جنازے کو کفن پہ رکھا ہے.
اب یہاں رک کر غسل سے متعلق چند مسائل ہم سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کفن پہنائیں گے۔ نمبر 1، جو حضرات غسل دے رہے ہیں، چاہے مرد ہوں مرد کو دینے والے، چاہے عورتیں ہیں عورتوں کو، عورت میت کو نہلانے والی، غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد ان کے لیے غسل کر لینا اور کپڑے بدل لینا ہر حال میں مستحب ہے۔ اور اگر نہلاتے ہوئے ناپاکی نکلی ہے اور اس کے چھینٹے وغیرہ بدن پر کپڑے پہ اڑے ہیں تو اس صورت میں غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا، کیونکہ بدن ناپاک ہو گیا ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، نہلایا اور پاکی صافی رہی، تب بھی کپڑے بدل لینا اور غسل کر لینا اچھا ہے، مستحب ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ، مرد کا انتقال ہوا، نہلانے والا مرد موجود نہیں ہے، صرف عورتیں ہی ہیں، تو اگر اس مرنے والے کی بیوی ہے تو وہ غسل دے گی، ماں نہیں دے سکتی، بہن بھی نہیں دے سکتی، یہ محرم رشتہ دار ہے، یہ بھی غسل نہیں دے سکتی۔ اگر بیوی ہے تو بیوی اپنے مردہ شوہر کو غسل دے کر تیار کرے گی، اور پھر اس کے آگے دفن وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اور اگر بیوی نہیں ہے تو محرم عورت اگر ہو تو محرم عورتوں میں سے کوئی ماں یا بہن یا خالہ، یہ محرم عورتیں ہیں، بھانجی بھتیجی، یہ محرم عورتیں ہیں۔ محرم عورتوں میں سے اگر کوئی ہو تو وہ ہاتھوں میں موزے پہن کر مردے کو تیمم کروائے گی، جیسے تیمم ہم کرتے ہیں اسی طرح سے مردے کو تیمم کروائے، پاک کرنے کی نیت سے دونوں ہاتھ جو ہے مٹی پر مارے گی اور چہرے پر اچھی طرح ملے گی، پھر دوسری مرتبہ پاک کرنے کی نیت سے، غسل کی نیت سے مٹی پر یا اینٹ پر ہاتھوں کو مارے گی اور مردے کے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے رگڑے گی کہ کوئی بال کے برابر جگہ رہ نہیں جائے۔ یہ تیمم کرا دیا، غسل ہو گیا۔ دوسری عورتیں ان کو نہلا بھی نہیں سکتی اور غسل بھی نہیں دے سکتی، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور نہلانے والی کوئی عورت نہ ہو، ابھی انتقال شوہر کا ہوا تھا تو بیوی نے نہلا دیا، اب انتقال بیوی کا ہوا ہے اور اس بیوی کو نہلانے کے لیے عورتیں موجود نہیں ہیں، تو کیا شوہر غسل دے سکتا ہے؟ نہیں، شوہر غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کو دیکھ سکتا ہے، بیوی کو دیکھنا جائز۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی پھرتے ہیں، میت کے گھروں میں مسئلے جانتے نہیں اور بوم پاڑتے زور زور سے کہ عورت اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، شوہر اپنے خاوند کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ غلط ہے، چہرہ دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے، بیوی بھی دیکھ سکتی ہے اپنے مردہ شوہر کا چہرہ، اور شوہر بھی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ نہ دیکھے تو اچھی بات ہے، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ چھونے کی اجازت نہیں، بغیر کپڑے کے چھو نہیں سکے، بس وہ غسل بھی نہیں دے گا۔ مجبوری میں تیمم کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ شوہر ہاتھوں میں موزے پہن کر بیوی کو تیمم کرا دے، اگر اور کوئی شکل نہیں ہے تو اس کی گنجائش نکالنی پڑے گی، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، بہت چھوٹے بچے کا یا بہت چھوٹی بچی کا انتقال ہوا ہے، اس کا جنازہ ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کا بچہ یا بچی ہے، تو بہتر تو یہی ہے
کہ بچہ ہے تو مرد نہلائیں اور بچی ہے تو عورتیں نہلائیں، کوشش یہی ہونی چاہیے. لیکن اگر کبھی چھوٹے سے معصوم بچے کو عورتیں نہلا دیں، جیسے ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، یا بچی کو باپ یا گھر کا کوئی دوسرا آدمی نہلا دے، چھوٹی سی بچی ہے، تو اس کی گنجائش ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، غسل ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں. لیکن افضل و بہتر کیا ہے؟ بچے کو مرد نہلائے اور بچی ہے تو. اور اگر بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو مسئلہ ختم، پھر تو مرد کو مرد نہلائیں گے، عورتوں کو عورتیں نہلائیں گی. لیکن 8-10 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، مراہق ہے، ان کی طرف میلان ہو سکتا ہے، اس پوزیشن میں ہے بچہ بچی، تب بھی وہی حکم ہے جو بالغ کا ہے. لڑکے کو مرد ہی نہلائیں گے. اگر عورتوں نے نہلایا پھر وہ گنہگار ہوں گی، غسل تو ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوں گی. اور بچی کو عورتیں ہی نہلائیں گی. اگر مردوں نے نہلایا تو غسل تو ہو جائے گا لیکن وہ سب گنہگار ہوں گے. مردہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، زنخہ مخنث، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں ہجڑا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. تو یہ بھی تیسری قسم ہے جینڈر کی، اور اس میں بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس میں مردوں کی علامت زیادہ ہے، عورتوں کی کم، تو وہ مرد کے حکم میں ہے، مرد ان کو نہلائیں گے. نمبر 2، جن میں عورتوں کی علامت زیادہ ہے، مرد کی کم، تو پھر عورتیں ان کو نہلا دیں گی. ایک وہ ہے کہ جس میں 50-50 ہے، طے نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں قسم کی علامتیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اس خنثی مشکل کو کوئی بھی نہیں نہلائے، بلکہ اس کو بھی ہاتھوں میں موزے پہن کر تیمم کروایا جائے. مسئلہ سمجھے؟ اسی طرح ایسا شخص جس کو غسل کی حاجت ہو، جنبی، جس پر غسل کرنا فرض ہو چکا ہے. نمبر 2، حیض والی عورت. نمبر 3، نفاس والی عورت. ان کے لیے بھی مردے کو غسل دینا مکروہ ہے. بس جنبی اگر ہے تو پہلے خود نہائے، پاک ہو کر آئے اور مردے کو نہلائے. اور حیض اور نفاس میں ہے تو ابھی تو مسئلہ ہی نہیں اس کا، تو حیض اور نفاس والی عورتیں غسل میت سے دور ہی رہیں. الا یہ کہ کوئی عورت ہے ہی نہیں نہلانے والی، تو پھر مجبوری کی لاٹھی، ٹھیک ہے نہلا دے. لیکن جہاں تک پاک عورتیں موجود ہیں تو ناپاک عورتوں کو غسل کے قریب بھی آنا نہیں چاہیے. ایک اور مسئلہ، مردے کو نہلانے کے بعد کنگھی کرنا، چاہے آپ سر میں کریں چاہے داڑھی میں کریں، مرد ہو یا عورت ہو، کنگھی کرنا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ کنگھا کرنا جو ہے یہ اس کو سنوارنا ہے. اب اس کو اس کی ضرورت، اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی بنتا ہے، سنورتا ہے، اب تو وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اس کو بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں. اس لیے کنگھا کرنا مکروہ ہے، چاہے بال میں کرو چاہے داڑھی میں. ہاں، داڑھی کے بال یوں بکھر گئے ہیں تو پوچھنے کے بعد ہاتھ سے آپ اس کو درست، کہ بھائی برے معلوم ہو رہے تو ہاتھ سے کیا کر دے، درست کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر مردے کے ناخن بڑے ہیں تو اب ان ناخنوں کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. جس حال میں ہے نہلا کر اس کو رخصت کرنا ہے. اسی طرح بہت سی مرتبہ دیکھا کہ سرما لگاتے ہیں، یہ سرما بھی زینت میں آتا ہے، سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ مرد کو لگایا جائے گا اور نہ ہی
عورت کو لگایا جائے گا۔ بعض مرتبہ دیکھا ٹوپی پہنا دیتے ہیں، یا کوئی بزرگ ہے تو عمامہ باندھ دیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں مکروہ ہے، یہ زیب و زینت کے تعلق سے ہے، اور مردے کے ساتھ زیب و زینت کا معاملہ کرنا مکروہ ہوتا ہے، بس ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی زیب و زینت کی صورت ہے تو وہ بھی مکروہ ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ جتنی چیزیں بیان کی بس اتنی ہی مکروہ، اس کے علاوہ بھی زیب و زینت کی اگر کوئی صورت ہے، جیسے لپسٹک لگائی، یہ بھی زیب و زینت کی صورت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو زیب و زینت کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ مرد میت کے ساتھ بھی اختیار کرنا درست نہیں، اور عورت میت کے ساتھ بھی اختیار کرنا درست نہیں۔ جن حضرات نے میت کو غسل دیا ہے، اگر غسل دیتے وقت انہیں کوئی عیب نظر آئے، مثال کے طور پر میت کا چہرہ بگڑ گیا ہے، ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے، کالا پڑ گیا ہے، یا نہلاتے ہوئے ناپاکی بہت ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کو چھپا لینا ضروری ہے۔ باہر کہتا نہ پھرے لوگوں سے کہ بھائی چہرہ بگڑ گیا تھا، چہرہ کالا پڑ گیا تھا، بہت ناپاکی، توبہ توبہ، ایسی تو میت دیکھی نہیں۔ یہ سب باتیں بیان مت کرو، پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا، ابھی تو آپ زندہ ہو، اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مردہ کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہو، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کھلم کھلا، اور اس کو غسل دینے گئے اور آپ نے دیکھا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، بدن کالا ہو رہا ہے، چہرہ بگڑ گیا ہے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا اگر اس نیت سے کہ دوسرے لوگوں کو عبرت ملے اور وہ ان گناہوں سے بچے، اس نیت سے بیان کرے تو گنجائش ہے۔ بیان کر، کوئی ضروری نہیں کہ بیان کرتا پھرے، اگر کرے تو اس کی گنجائش ہے، یعنی اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ عام صورت میں تو اگر بیان کرے گا تو گناہ ملے گا، لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہے اس میں اگر وہ بیان کر دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ غسل سے متعلق چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی۔ اب آ جائیے کفن پر۔ مردے کو نہلا کر کفن پر رکھ دیا۔ دیکھو میرے بھائی، کفن کا جو کپڑا ہے وہ نیا ہونا ضروری نہیں، پرانے کپڑوں میں بھی کفن دینا جائز ہے، بشرطے کہ صاف ہو اور پاک ہو۔ ہم نے جو یہ سمجھا ہے کہ نیا کپڑا ہی ضروری ہے، یہ کوئی ضروری، پرانے کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، سفید رنگ کا اگر کفن کا کپڑا ہو تو یہ افضل ہے، زیادہ اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہترین کپڑا جس میں تم اپنے مردوں کو کفن دو وہ سفید کپڑا ہے۔ سفید رنگ حضور کو بھی پسند ہے، سنت ہے، آپ بھی سفید کپڑا زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ تو زندگی میں جب سفید کپڑا ہے تو مرنے کے بعد بھی سفید کپڑا افضل ہے۔ لیکن اگر رنگین کپڑا ہے اور اس میں آپ کفن دینا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ بہت بھڑکیلا کپڑا نہ ہو، جیسے لال رنگ کا کپڑا ہے، عام طور پہ خوشی میں استعمال ہوتا ہے، یا کالے رنگ کا کپڑا جس سے ماتم جھلکتا ہے، بس ایسی چیزیں نہ ہو، اس کا خیال رکھ کر عام رنگوں میں جس رنگ کا بھی کپڑا میسر ہو، اگر آپ اس میں کفن دے رہے ہیں تو کسی دوسرے آدمی کو انگلی اٹھانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ شریعت نے جائز رکھا ہے، یہ کپڑا زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرے رنگ کے کپڑے میں بھی آپ کفن دیں تو جائز ہے، بس انگلی اٹھانا، جائز پر انگلی اٹھانا یہ جائز نہیں، ناجائز ہو تو اس پر انگلی اٹھائی جا سکتی۔ تو خیر،
کپڑا نیا ہو تب بھی درست ہے، پرانا ہو تب بھی درست ہے، سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے، رنگین ہو تو بھی چلے گا، بھڑکیلا رنگ نہیں ہونا چاہیے، ماتم والا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، اور 2 کپڑوں میں کفن دینا یہ بھی کام چلاؤ، چلے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، اور 3 کپڑوں میں کفن دینا اس سے بھی کام چلے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کفن سنت طریقے کے مطابق دیا جائے، اور الحمدللہ دیتے ہی ہم لوگ۔ 3 کپڑے کون سے ہیں؟ جو ہم زندگی میں پہن کے سوتے ہیں، بس وہی 3 کپڑے، قمیص، کرتا، ازار، پائجامہ، اور جب ہم لیٹتے ہیں تو چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ چادر جو کپڑا زندگی میں ہے بالکل سیم ٹو سیم، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں۔ قمیص، ازار اور چادر اوڑھ کے بندہ سوتا ہے تو چادر اوڑھا دو، ہو گیا کفن۔ ہاں، اب اس کو پہنانے کا طریقہ ذرا آپ کو سمجھ لینا ہوگا کہ کیسے اس کو پہنا ہے، کیونکہ آستینے تو ہے نہیں، گریبان تو ہے نہیں کفن میں، تو پہنانا کیسے اس کو؟ سب 3 کپڑے ہیں۔ نمبر 1 قمیص، اس کی لمبائی جو ہے گردن سے لے کر پاؤں تک۔ نمبر 2 ازار، اس کی لمبائی سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے پاؤں تک۔ نمبر 3 چادر، جس کو لفافہ کہتے ہیں، چادر، یہ سر سے کم 1 بالش، اسی طرح پاؤں سے 1 بالش لمبی ہونی، کیونکہ وہاں باندھنے کی بھی کیا ہے ضرورت پڑتی۔ تو 3 کپڑے ہوئے، قمیص گردن سے پاؤں تک، ازار سر سے پاؤں تک، اور نمبر 3 چادر، وہ ازار سے 2 بالش لمبی ہو، ایک ادھر اور ایک، تاکہ دونوں طرف سے باندھنا آسان ہو۔ سب سے نیچے چادر کو بچھائیں گے، چادر کو۔ آج کل تو تینوں کپڑے تیار ملتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے چادر بچھاؤ، اس کے اوپر ازار بچھاؤ، اس کے اوپر قمیص۔ قمیص میں جو تیار کفن آتا ہے عام طور پہ نشان ہوتا ہے کہ یہاں سے کاٹ لینا ہے، گلے میں ڈالنا پڑے گا نا، گلے میں ڈالنے کے لیے نشان ہوتا ہے۔ اگر نشان نہیں ہے تو آپ اس کو ناپ کر کے اتنا سوراخ کرنا ہے کہ گردن چلی جائے اور آدھا کپڑا نیچے رہے گا، آدھا کپڑا ڈبل کپڑا ہوگا، کرتا آگے سے بھی ہوتا ہے، کرتا پیچھے سے بھی ہوتا ہے، بیچ میں سوراخ کرنا ہے جس میں سے گردن کو ڈال دینا ہے، باقی آدھا کپڑا نیچے، آدھا کپڑا۔ تو جب بچھائیں گے تب بھی آدھا ہی رکھیں گے، آدھا ادھر رکھیں گے لپیٹ کر، مردے کو رکھ دیا، اس کے بعد گلے میں ڈال دیں گے، بائیں طرف سے موڑیں گے، پھر دائیں طرف سے موڑیں گے، پھر اس کے نیچے ازار ہے، بائیں طرف سے موڑیں گے، پھر دائیں طرف سے موڑیں گے، پھر اس کے نیچے چادر ہے بائیں طرف سے، اور تینوں سر سے، پاؤں سے اور بیچ سے پٹی باندھ دیں گے تاکہ کھل نہ جائے۔ یہ تو تیار کفن آتا ہے، لیکن مان لیجئے اگر تیار کفن موجود نہیں، آپ کو بنانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ خاص دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ کفن کا جو پناہ ہے، چوڑائی، وہ زیادہ چاہیے، کہ مردے کے اوپر بائیں طرف سے بھی اس کو رکھنا ہے اور پھر دائیں کپڑے کو تھوڑا اس کے اوپر رکھنا ہے۔ جن کپڑوں سے ہم کرتا سلواتے ہیں، 36 کا پناہ، 40 کا پناہ، یہ کافی نہیں ہوگا۔ پناہ کیا چاہیے؟ بڑا پناہ چاہیے۔ تو میت کو ناپ لیں، اس کی باڈی دیکھ لیں اور اس حساب سے بازار میں جا کے کپڑا خرید لیں کہ بھائی اتنا پناہ چاہیے تو میت کو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہم کور کر سکتے ہیں۔ 3 قسم کے کپڑے بنا لیں اور اس طرح سے میت کو کیا کر دینا ہے؟ کفن پہنا دیں۔ یہ ہوا مرد کا۔ سب سے نیچے بچھایا ہم نے چادر کو، اس کے اوپر ازار کو، اس کے اوپر آدھی قمیص کو اور آدھی کو ادھر کر دیا۔ پھر مردے کو رکھنے کے بعد آدھی قمیص اندر ڈال دی
اور قمیص کو لپیٹا، پھر ازار کو لپیٹا، پھر چادر کو لپیٹا اور باندھ دیا، یہ کفن تیار ہے۔ عورت کا کفن 5 کپڑوں میں سنت ہے، 3 کپڑے تو یہی ہے، چوتھا کپڑا ہے سینہ بند، یہ جو ہے گردن سے لے کر سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہوگا، گھٹنوں تک، اور اگر رانوں تک ہو تب بھی چل جائے گا، سینہ بند۔ یہ بھی کوئی نیا کپڑا نہیں، عورتیں سینہ بند استعمال کرتی ہی ہیں۔ اور ایک دوپٹہ 3 ہاتھ لمبا۔ عورت کے بال جو ہے آدھے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف کر دیتے ہیں، اور دوپٹے کو پیچھے سے لے کر سامنے بالوں پر اوڑھا دیتے ہیں، اس کو باندھنا نہیں ہے، اس کو لپیٹنا بھی، بال کے 2 حصے کر کے قمیص کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو دوپٹے کا کپڑا ہے اس کو بھی سر کے پیچھے سے لے کر اچھی طرح یوں کر کے بالوں کے اوپر ڈھانک دینا ہے، یہ دوپٹہ ہو گیا۔ یہ 5 کپڑے کس کے ہیں؟ عورتوں کے۔ تو مرد کا کفن 3 کپڑوں میں ہے اور عورتوں کا کفن 5 کپڑوں میں۔ یہاں آ کر کفن کا بیان پورا ہوا۔ اب کل انشاءاللہ میت کو رکھنا اور کاندھے پر اٹھا کر لے جانا، اس کی نماز پڑھنا، اور موقع رہا تو دفن کرنا، یہ مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم اس کو پریکٹیکل بھی، عملی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کی خواہش ہوگی تو آپ کہنا، تو کسی دن ہم مجلس کے بعد باہر مردوں کا کفن کر کے دکھا دیں گے، دیکھو اس طرح کرنا ہے۔ اور کفن کو دھونی دینا تو ہے کہ اس کو پہنانے سے پہلے اس کو دھونی دی جائے، لیکن اس کو زمزم کے پانی میں بھگونا، بعض مرتبہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی فضیلت کی چیز ہے یا اس سے مغفرت ہو جائے گی، ایسا کہیں سنا یا پڑھا نہیں ہے کہ بھائی کفن کو پانی میں بھگو۔ دوسری ایک بات اور ہے، وہ بہت یعنی دھیان دینے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر کپڑا بازار سے لاتے ہیں، دکان سے لا کر کے وہ بالکل فریش ہے، یعنی مشین سے نکل کے وہ آیا ہوا کپڑا ہے، کہیں پر کوئی کیمیکل لگا ہوا ہو، جس میں کوئی الکوہل والی چیز ہو، کیسے کیسے مزدوروں نے ہاتھ لگایا ہو اس کو، یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ تو مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ ہم کفن کے کپڑے کو بھی، چاہے وہ نیا ہی کیوں نہ ہو، اچھی طرح دھل کر سکھا لیں، اس کے بعد اس کو کفن میں استعمال کریں، ہونا تو یہی چاہیے۔ اسی طرح ہم جو بازار سے کپڑے خریدتے ہیں اور پھر سلاتے ہیں اپنے پہننے کے لیے، تو سلوانے کے بعد بھی ان کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ وہ نیا کپڑا ارے وہ تھوڑی پرانا ہو جائے گا، وہ تو بار بار پہنو گے تو پرانا ہوگا۔ کئی دھلنے سے کپڑا پرانا ہوتا ہے، وہ تو اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا کپڑا ہے نا تو دھلنے کا نہیں، ٹیلر کے وہاں سے، اب ٹیلر کے یہاں بھی کیسے کیسے ہاتھ لگے ہوئے اس میں، اور آپ کو نمازیں پڑھنی ہے اس کے اندر، تو یہ ذرا کراہت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی ڈائریکٹ پہن لے اس کو۔ نیا کپڑا بھی جب ٹیلر کے یہاں سے آئے تو اس کو دھونا چاہیے، اور دھونے کے بعد اس کو پہننا چاہیے۔ اوپر کچھ بھی لکھنا، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے اللہ کا نام ہو، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیں گے وہ گلے گا، سڑے گا، پھٹے گا، قرآن کی آیت آپ نے لکھی ہے تو خون اور پیپ اس میں لگے گا، اس آیت کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کفن پہ کچھ نہیں لکھنا، سادہ ہی رکھنا ہے۔ حیض آیا اور 10 دن پورے ہو چکے لیکن اب بھی خون جاری ہے، تو وہ کیا کرے؟ حیض
10 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا. جب 10 دن ہو چکے ہیں تو وہ عورت حیض سے باہر آ چکی ہے، وہ غسل کر لے اور نماز بھی شروع کر دے. ضروری ہے اس کے لیے نماز. روزہ رکھنا شروع کر دے، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر وہ کوتاہی کرے گی پھر گنہگار ہو. اور یہ جو خون آ رہا ہے یہ بیماری کا خون ہے، اس کے لیے علاج کرے. قرآن کریم کی تلاوت بھی وہ کر سکتی ہے. اور اگر خون بہت زیادہ آتا ہے تو پھر کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ کر اس کو وضو کے اندر بھی رعایت مل سکتی کہ ایک بار وضو کرے، بہت دیر تک اس کا وضو باقی بھی رہ سکتا ہے. کٹیہار سے ہمارے مولانا مجاہد الاسلام صاحب آئے ہوئے ہیں، جو پہلے ہمارے یہاں دارالعلوم رامپورہ میں پڑھاتے تھے، بہت سالوں پہلے ہمارے بچپن میں. ابھی بہت سالوں سے انہوں نے کٹیہار میں مدرسہ شروع کیا ہے. اور سورت سے مفتی طاہر صاحب اور ابھی مولانا ایوب سید پوری صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، جا کر آئے ہیں، اور میں ان کے مدرسے سے واقف ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زکوٰۃ صدقہ للہ سے جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں.